یہاں پر ہمیں زریاب ہاشمی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. بہت شکریہ زریاب صاحب آپ کے وقت کا. جیسا کہ جنات کی حقیقت کے حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے تو میں چاہوں گی ذرا آپ تاریخ سے اس کے بارے میں بتائیں کہ جنات حقیقت کیا ہے, روئے زمین پر کب وہ آباد ہوئے, کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کوئی شریعت کوئی احکام نازل کیے, سورہ جن میں جو تفصیلاً واقعات آتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جنات کے بارے میں تو دو ایسپیکٹس ہیں جہاں سے یعنی میں بنیادی طور پہ جہاں سے ابتدا کرنا چاہوں گا. ایک تو جو اولین مکالمہ ہے جس مکالمے کا قرآن پاک میں ذکر ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ اپنا نائب بنانے لگا ہوں جی. اور اس کے بعد وہ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اولین جن جو ہے جس کا ذکر آتا ہے ابلیس وہ سجدے سے انکار کرتا ہے اور یہاں سے جن کی سیاسی حیثیت جو ہے نمایاں ہوتی ہے. صحیح. اب یہ جو سیاسی حیثیت ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیونکہ اس دنیا پہ انسان کے بسرے سے قبل جو ہے وہ جنات کا ہی بسیرا تھا, انہی کی حکومت تھی اور انہی کا یہاں پہ رجحان پایا جاتا ہے تاریخ میں. لیکن میں جو ایک رخ تو یہ ہو گیا, جو رخ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں رمضان کے توسط سے وہ یہ کہ انسان کی جسمانی ساخت میں 5 بیسک اجزاء ہیں جو مٹی, پانی, جو ہوا ہم برید ان برید آؤٹ کرتے ہیں, تیسری یہ, اور چوتھا جو ہے وہ ہمارا نفس جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر انسان جب پیدا میں کرتا ہوں تو 7 نفس پیدا کرتا ہوں, اور 5ویں جو ہے وہ ہماری روح ہے. یہ جو نفس ہے یہ ہے وہ آگ سے بنا ہوا کریچر جس کو جن سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے احادیث میں, اور شیطان سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے. اسی نفس کے اوپر کو قابو کرنا ہے. آقا علیہ السلام سے پوچھا جب کسی نے کہ جنت کتنے فاصلے پہ ہے تو آقا علیہ السلام نے کہا 2 قدم کے فاصلے پہ ہے, پہلا قدم نفس پہ رکھے تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ جو پہلا قدم نفس پہ رکھنا ہے یہ ہے اس جن کو اپنے تابع کرنا. لیکن یہاں ایک چیز جو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک ابلیس کی سیاسی حیثیت میں نے بتائی آپ کو, اور ایک حیثیت ہے ہمارے ساتھ ارد گرد نفس کی جس کا ہونا اشد ضروری ہے, کیونکہ ہم ایک گیلی مٹی کا برتن ہیں اور اس گیلی مٹی کو ساتھ ساتھ ایج کے ساتھ ساتھ سوکھنے کے لیے یہ آگ درکار ہوتی ہے تاکہ اس کی شیپ ریٹین ہو سکے, جو ہماری شکل حیت ہے یہ ریٹین ہو سکے. اس لیے آگ کی افادیت ہے. یہ آگ ایک انرجی کی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے اور ہم نے اس کو کنورج کرنا ہے, اس انرجی کو ہم نے یوز کرنا ہے ڈیفینس کے لیے بھی. جب ہمارے اوپر اس طرح کے اٹیکس ہو جیسے ابھی قابل ذکر گفتگو چل رہی ہے, اور جو اٹیکس جب ہمارے اوپر ہوتے ہیں ہم نے اس کو اس کی ڈھال کیسے بنانی ہے, اس کو شیلڈ کیسے بنانا ہے, اور جب ہم نے اس کے خلاف اٹیک کرنا ہے, جب ہم نے اس کو فتح کرنا ہوتا ہے, تابع کرنا ہوتا ہے, تو اس کے کیا رموز ہیں وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمارے اوپر عیاں ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے نفس کو قابو میں پانا ہے اور قابو پانا ہے, اور کس طرح سے اس کو استعمال میں لے کے آنا ہے. یہ وہ انرجی ہے جو ہمارے لیے ہی ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہے. تو یہ 2 ایسپیکٹس ہیں جن کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ڈسکشن میں. ایک وہ سیاسی حیثیت جنات کی جن کا سردار ابلیس بن کے نیگیٹو سائیڈ کو دیکھ رہا ہے, اور ایک پازیٹیو سائیڈ ہے ان تمام نفوس کی, ان جنات کی, ان شیاطین کی جن کو ہم تابع کر لیتے ہیں یا جو اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نیک ہو جاتے ہیں اور ٹھیک رشتے پہ آ جاتے ہیں. یہ دوسری سیاسی حیثیت ہے ان کی. اب ان 2 سیاسی حیثیت کو میں اس لیے اجاگر کر رہا ہوں تاکہ ہم رمضان کے توسط سے اس کا قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں مزید مطالعہ کریں, ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ ہم اس کو کس رخ سے دیکھ سکتے ہیں. صحیح. علامہ صاحب جی بٹ صاحب, علامہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو جنات ہیں یہ شیطان کی شکل میں بھی آتے ہیں؟ جیسے جنات اور شیاطین کا ذکر ہوا, کیا شیاطین کے فالوورز بھی ہوتے ہیں جن, وہ کس شکل میں آتے ہیں, کیسے فالو کرتے ہیں؟ دیکھیے جب ہم شیطان کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں وہ ایک کیریکٹر آتا ہے جس کا ڈائیلاگ قرآن میں درج ہے, یعنی جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کا عزازیل, اس کے آگے نسل ہے اور وہ ساری کی ساری نسل جو ہے وہ شیاطین کہلاتی ہے.
اور وہ شیاطین جو ہیں وہ انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں بھی ہیں. صحیح. یہاں پہ میں دو چیزیں ایڈریس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جنات کے حوالے سے بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، اور اس میں عملی اعتبار سے جو مسکنسیپشنز ہیں ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کسی لیب کی ضرورت ہے جہاں پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھا جائے کہ جو بات ہو رہی ہے کیا یہ پروف کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. مثلا ایک بندہ جو ہے وہ پوزیسڈ ہے، جی، تو آپ اسے کیسے پروو کریں گے کہ یہ ہیلوسینیشن نہیں ہے، یہ شیزوفرینیا نہیں ہے، یہ اس کا کوئی مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے. تو ابھی تک کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی لیب، کوئی ایسے پیرامیٹرز آپ کے سامنے نہیں کہ آپ ڈفرینشیٹ کر پائیں. صحیح. تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا جی یہ ایک جو سائیکالوجسٹ ہے اس کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا جی یہ نفسیاتی مرض ہے. ایک عامل کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس تو دوسری آپشن ہی نہیں ہے، سیدھی آپشن یہ ہے کہ آپ کو جن چمٹ گئے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، اس وقت دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو ان سے ایک بندے نے آ کے کہا کہ جی میرے بیٹے کو جن چمٹ گئے ہیں تو کوئی آپ دم تعویذ کچھ ایسا وہ کرے. تو انہوں نے کہا کہ یار کل میں تو ایک اور پرابلم لے کے بیٹھا ہوں، میں بڑا پریشان ہوں. تو ان کا جی کیا پریشانی؟ ان کا یہ پریشانی یہ ہے کہ کل میرے پاس جو ہے وہ ایک جن آیا تھا، تو اس نے کہا تھا جی کوئی دم وغیرہ ہو تو وہ کر دیں، مجھے کچھ بندے چمٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو لگتا یہ ہے کہ بندے جو ہیں وہ جنوں کو زیادہ چمٹے ہوئے ہیں، جن بندوں کو کم. یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہمیں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ جنوں کو بھی بندے چمٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو میں جو بات اصل میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جو اہم بات ہے سر، قصے، کہانیاں، سٹوریز ساری بہت ہیں، اور جنات کے وجود کا انکار جو ہے وہ یقیناً قرآن کا انکار ہے. ظاہر ہے بحیثیت مسلمان فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہے. تو وجود کسی چیز کا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس وجود کے بارے میں جتنی گفتگو ہم کر رہے ہیں کیا وہ بھی ویلڈ ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو ڈسکس کرنا ضروری. اچھا، دو پوائنٹس جو ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہیں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم کتب کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی 5 مرتبہ 6 مرتبہ 7 مرتبہ جنات سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بڑی ایکسیڈنٹل سی تھی ملاقات کے، اچانک جنات وہاں سے گزر رہے تھے. اور یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کر رہا ہوں، اور اس پلیٹ فارم سے یہ جانا بڑا ضروری ہے. تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جنات وہاں سے گزر رہے تھے، تو اچانک انہیں لگا کہ کوئی بڑی اہم بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے دے اسٹارٹڈ لسننگ. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جس میں ہدایت ہے، اور وہ جا کے انہوں نے بتایا. اچھا، وہ 6 مرتبہ ہوا، 7 مرتبہ ہوا. کیس یہ نہیں ہے، کیس یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عالمین کے نبی ہیں، وہ عالمین کے لیے رسول ہیں، وہ عالمین کے لیے ہادی ہیں، وہ عالمین کے لیے ولی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹلی کبھی ان کی جنوں سے ملاقات ہو گئی اور جنہوں نے ان سے کچھ سن لیا، بلکہ مستقلاً جنوں کے وہ ہادی ہیں، اور جن جو ہیں وہ ان سے رابطہ رکھتے ہیں، جن ان سے کنسلٹ کرتے ہیں، جن ان سے پوچھتے ہیں اور ان کی ہدایت کرتے ہیں. تمام جہانوں اور تمام جانوں کے لیے وہ رحمت وہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے کہ وہ کبھی گزرے اور جنگل میں کچھ جن مل گئے اور انہوں نے سن لیا. اچھا، اس کے اوپر دلیل میں عرض کرتا ہوں. امام شافعی علیہ الرحمہ جو برادران اہل سنت کے امام فقہ ہیں، تو ان کے اشعار ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ علی حبہ جنہ، علی کی محبت جو ہے وہ ڈھال ہے. قسیم النار والجنہ، علی جو ہے وہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. وصی مصطفیٰ حق کا، یہ رسول اللہ کے سچے وصی ہیں. بے شک. امام الانس والجنہ، یہ انسانوں کے بھی امام ہیں، یہ جنوں کے بھی امام ہیں. سبحان اللہ. کیوں امام ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے وصی ہیں. رسول اللہ کی حکومت جو ہے وہ جنوں پہ ہے، تو جو ان کا وصی ہے اس کی حکومت جو ہے. سلیم صاحب، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہاں پر بھی جنوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیے. جی بالکل، جنات کا جیسے کہ تذکرہ ہو رہا ہے تو ان کی جو مختلف حیثیات ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جنوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ یہ انسان کے اندر حلول کر سکتے ہیں. صحیح. ان کو یہ پاور دی گئی ہے، یہ مختلف شکلیں چین کر سکتے ہیں، مختلف روپ دھار کے آ سکتے ہیں. اسی طرح انسان کے اندر حلول کر سکتے ہیں، جیسے ہماری بہن کہہ رہی تھیں کہ وہ بچی کے اندر آ کے تو وہ بولنے لگے، گفتگو کرنے لگے، ایسا ہوتا ہے. تو اسی طرح انسان کے جسم کے اندر حلول کر کے
मुख्तलिफ वसवसे उसको डालना, मुख्तलिफ रॉन्ग वे पे उसको गाइड करना, तो ये जिन्नात के शयातीन अंदर का तो समझ में आता है, ये आदम इब्लीस का जो तजाद है वो तो शुरू से चलता आ रहा है। जिन्नात का इंसानों के साथ तजाद का क्या मकसद हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे पहले तज़किरा हो रहा था कि असल जो है वो अज़ाज़ील, जी। और फिर अज़ाज़ील की जो औलाद है वो जितने शयातीन हैं वो जिन्नों के भी हैं और इंसानों के भी हैं। और ये बात वादे है कि इंसानों की निस्बत जिन्नों में जो सरकश हैं वो ज़्यादा हैं। सही। तो क्योंकि ये दो लश्कर हैं, एक हिज़्बुल्लाह है जो अल्लाह का गिरोह है और एक हिज़्ब शैतान है। शैतान अब हिज़्बुल्लाह जो है उसकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एलाए कलिमतुल हक हो, अल्लाह के दीन की बात हो, लोग रुजू इल्लाह करें, रसूल खुदा अलैहिस्सलाम की सुन्नत के पैरोकार बने। इसी तरह जो हिज़्ब शैतान है तो उसकी दिन रात ये एफ़र्ट है कि मैक्सिमम लोग डिट्रैक हों, उनको हम शैतान की तरफ लेके जाएं, अपने बड़े की तरफ, ताकि वो लोग ज़्यादा उसके पैरोकार हों। तो इसलिए एक्चुअली ये दो नेकी और बदी, रूहानी जो ताकत है और शैतानी ताकत, इनकी जंग है। सही। अब वो दोनों ग्रोहों में हैं, तो इसलिए जिन भी एक्चुअल जो सपोर्ट करते हैं वो अपने उस बड़े अज़ाज़ील को वो करते हैं, तो इस वजह से वो इंसानों में इस तरह की वसवसे डालते हैं।